السلام علیکم۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور پوری امت مسلمہ جو ہے اس وقت واقعہ کربلا کی وجہ سے غم میں مبتلا اور شہدائے کربلا کی قربانی میں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، درد کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں میں کیونکہ فرقہ واریت ہے اور یہاں پہ ہر مقبہ فکر پر فکر والے اپنے اپنے طرف سے ہر تمام سے رضی اللہ تعالیٰ سے اظہار عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مگر میں دیکھتا ہوں تو علامہ محمد اقبال جو میرے شکوے کو سمجھا تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا مہمان سمجھا۔ اب یہ میں ایک جسٹ اس میں یہ چیز عرض کر رہا ہوں شعر میں کہ سمجھنے کے والے سے کہ جو علامہ اقبال نے کربلا کے پیغام کو سمجھا، میرے خیال سے کوئی بھی نہیں سمجھ سکا وہ پیغام تھا کیا، یا غم حسین ہے کیا چیز۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں امیری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فکر خان کا ہی ہے انو دلگیری۔ یہ اقبال فرما رہے، اقبال امت مسلمہ کی راہ متعین کرنے والے۔ جہاں جب فرقہ واریت گھر گھر کھیلا جا رہا تھا، کفر کے فتوے بانٹے جا رہے تھے، مسلمانوں کو کافر قرار دیا جا رہا تھا، تو ایسی شخصیت جو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتی ہے، وہ بلاخر جو جس کی طرف ہم نگاہ جاتی ہے وہ علامہ محمد اقبال ہے۔ ان تین اشعار میں دیکھا جائے تو اقبال نے سب کچھ بیان کر دیا کہ کردار کدھر گیا، خانقاہوں سے نکل آؤ، معاشرے کی اصلاح کے لیے نکل آؤ، عوام کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے دنیا کا نظام تبدیل کرو۔ یہی خدا کہتا ہے، اقبال چیلنج کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں تو بتایا ہوا ہے، میں اخذ کرتا ہوں، انٹرپریٹ کرتا ہوں، اخذ کرتا ہوں یہ چیزیں تو دیکھتا ہوں۔ اب دیکھا جائے تو قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ نائب کا تصور دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی و پرہیزگاروں کو اپنا نائب بناتا ہے، وہ اس کے خلیفہ ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بن کے کائنات کا نظام کنٹرول کریں گے۔ قرآن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان کی طرف دیکھتے ہیں، غلاموں کی طرف دیکھتے ہیں تو انہوں نے کیسر و کسرا کی سلطنتوں کو مثل و نموز کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں سرکار، اور اہل بیت کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو صوفیہ اعظام دیکھیں جو حسنی حسینی سید ہیں، یا اہل بیت جو دیکھیں وہ، یا واقعہ کربلا دیکھیں، یہ اس تمام جو لڑی پروئی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ انسانیت کی فلاح و بہبود، مسالی معاشرے کا قیام، تاکہ شیطانیت پروان نہ چڑھ سکے، ہوس کے پجاریوں کی، خواہش نفس کے پجاریوں کی معاشرے پہ گرپ نہ ہو اور وہ معاشرے کو تباہ نہ کریں، اور معاشرے میں امن قائم ہو، اور اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہی معاشرے میں رائج ہو۔ تھینک یو وقاص اعظم۔ اچھا، تو اب دیکھا جائے تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو واقعہ کربلا ہے کیا؟ واقعہ کربلا حقیقت میں دو نظریات کی جنگ تھی۔ ایک وہ تھے جو اعلیٰ اخلاق والی شخصیات تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور کردار کی خوبصورتی تھی ان میں، اور وہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنے والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ہم ایمان والوں کو ان کے مالوں سے، ان کی جانوں سے آزمائیں گے اور پرکھ کریں گے۔ اسی طرح دوسری طرف ہوس کے پجاری تھے، اور یہ ہوس کے پجاری ابھی سے نہیں ہے۔ ہوس کے پجاری جناب جب انبیاء علیہ السلام کا دور دیکھ لیں، خواہش نفس کے شکار لوگ، بھٹکنے والے لوگ، جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت آتی تھی اس سے منہ موڑ لیتے تھے اور کہتے تھے، اور موضوع کو دیکھنے کے باوجود بھی لوگ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، اچھائی کو قبول نہیں کرتے تھے، رائے ہدایت کو قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں
حجابات تھے گناہوں میں گرنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دین فطرت پہ پیدا کیا ہے، مگر جب انسان بھٹک جاتا ہے، تربیتوں کا فقدان ہو جاتا ہے، تو پھر انسان، اب یہ انسان بھی ہے کہ اچھی تربیت ہوتے ہوئے اللہ کی راہ کی طرف چلنا ہے، یا آج کے دور کے مسلمان کی کیفیت نہ ڈھونڈیے گا، یہاں پہ تو منافقت چل رہی ہے، خدائی کامہ سے روگردانی چل رہی ہے، خدا کے خلاف اللہ نے بغاوت کیا ہوا ہے، جیسا کہ میں نے اپنی سابقہ ویڈیو میں کہا ہوا ہے۔ ایک جو مثالی مسلمان کا تصور ہے کہ یہاں تو حق کے راستے پہ چلنا ہے، یہاں شیطان کے راستے پہ چلنا ہے، اور جو منافقین ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، جو جاہل ہیں، کم عقل ہیں، جو جن کا کوئی بھی تصور نہیں ہے، وہ ان بیٹ رہتے ہیں۔ آج حق کا پلیٹ فارم نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کہیں آپ کسی اور تناظر میں میری ویڈیو نہ لے جائیں، تاکہ میں ایک مفہوم واضح کرتا ہوں اور مزید پیچیدگیاں بھی ہو جائیں، یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ تو لہٰذا کردار کی فتح جب ہوتی ہے تو پھر انسان ہار کے بھی جیت جاتا ہے، کیونکہ دونوں جہاں کی کامیابیاں مل رہی ہوتی ہیں، اور یہ جو خواہش نفس کے پجاری ہوتے ہیں وہ لمحاتی فائدوں کو دیکھتے ہیں، چند پل دو پل کے فائدے کے لیے اپنے دونوں جہاں تباہ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عہدہ طاقت دولت دے کے آزماتا ہے تاکہ آزمائش کر سکے کہ کون اللہ تعالیٰ کو حقیقی بادشاہ مانگتے ہوئے حدوں میں رہتا ہے اور کون حدیں پھلانگتے ہیں۔ تو لہٰذا آج دیکھا جائے تو تربیتوں کا فقدان نظر آتا ہے۔ آج حیوانیت معاشرے میں پروان چڑھی نظر آتی ہے، ہراسمنٹ، کسی کی عزت کسی سے محفوظ نہیں نظر آتی، یہ اقبال فرما گئے ہیں۔ تو لہٰذا جب تک مسلمان تو جب تک کردار کی فتح نہیں ہوگی، اور کردار کی فتح، جیسے میں نے اپنی سابقہ ویڈیو میں نے ابھی تک وہاں پہ کردار شروع نہیں ہوا میری سابقہ 2 ویڈیو میں، جو غلامی کے والے سے خواہش نفس کے خلاف جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنی اندرونی جنگ جیت لیتا ہے اور اپنے میں آپ میں صلاحیتیں پیدا کر لیتا ہے تو پھر بیرونی طاقتوں کے خلاف لڑتا ہے۔ ایک بیمار شخص جو ہے وہ کوئی بھی فالصہ انجام نہیں دے سکتا، اسی طرح ایک ایمانی طور پہ کمزور شخص، ایک شیطانیت کے اوصاف میں گرا ہوا شخص کبھی بھی راہ حق پہ لبیک نہیں کہہ سکتا۔ وہ اگر خود نگر، خود گیر و خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مار نہ سکے۔ جب صوفیہ اذان کی طرف ہم دیکھتے ہیں، صوفیہ اذان ایک طرف واقعہ کربلا ہے کہ جہاں پہ یہ اللہ کی رضا تھی، مگر یہ نہیں تھا کہ وہ اس پہ ہیوی ہو سکے، کیونکہ خدا کی مدد نبیوں کے ساتھ اترتی تھی اور انبیاء علیہ السلام نے ان لوگوں کو تباہ کر دیا جو نافرمان تھے۔ اور یہ سابقہ دوار کا ہم جب ذکر آتا ہے کہ جو گناہوں میں اس قدر بگڑ چکے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان پہ عذاب نازل کرا اور تباہ و برباد ہوتے۔ واقعہ کربلا اگرچہ ہمیں حق اور سچ کی تمیز تو بتاتا ہے، مگر آج بھی یزیدیت قائم نظر آتی ہے، کیونکہ ہر کوئی خواہش نفس کا شکار ہے۔ جہاں پہ خواہش نفس ہوگی، شیطانیت پروان چڑھے گی، وہاں پہ یزیدیت پروان چڑھے گی، اور جہاں پہ قلب و نظر میں صفائی ہوگی، مومن کے دل چڑیوں کی طرح صاف ہوتے ہیں، وہ حق سے پرے نہیں جاتے، حدیں نہیں پھلانگتے، وہ خدا کے احکامات کے خلاف نہیں جاتے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی مثال بیان کی ہے۔ تو اگر ہم اور تڑپ، احساس، جذب و مستی اور عشق ہوتا ہی اس وقت ہے جب ہمیں پاکیزگی ہوتی ہے، جب آپ اپنے اوصاف میں پختگی لے کے آتے ہیں۔ کبھی بھی پہلوان جو ہے وہ گرتا نہیں ہے، کبھی بھی جو جس کام میں وہ تربیت حاصل کرتا ہے یا ماہر ہوتا ہے، وہ اپنے کام میں وہ ماسٹر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اخلاقی طور پہ طاقتور ہو، وہ ہے جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور جن کو اپنی ذات پہ سیلف کنٹرول ہوتا ہے، وہی لوگ جو جن کے کردار میں پختگی ہوتی ہے، وہی لوگ پھر معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تڑپ ملتی ہے، جذب و مستی کی کیفیت ملتی ہے۔ مگر عالمی اسلام میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جیسے لبرل سوچوں نے جنم لیا، جیسے پہلے ان کی ایمانی طاقتیں ختم کی گئیں تاکہ یہ بحث ہو سکیں اور بحث ہو جائیں، اور بحث ہوتے ہوئے مظلومیت کی مدد نہ کریں،
غریب انسانوں کی مدد نہیں. جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ادھر ادھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ضروری ہے, اور جو انسان دل سے برائی کو برا نہیں جانتا یقیناً وہ بھی بروں کے ساتھ ہی شامل ہوتا ہے. تو لہٰذا آج بھلائیاں جو ہیں وہ ہم اللہ لوگ بھلائیاں کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, اور اسلام کا جو نظام تصور ہے نہ تو ہمارے قوانین میں نظر آتا ہے اور نہ ہی ہمارے رہن سہن میں آتا ہے, چاہے اس میں علماء دین ہو جائیں, چاہے سیاستدان ہو جائیں, چاہے عام عوام ہو جائے. ایسے لگتا ہے جیسے آج ہم اسلام کی ABC سے بھی واقف نہیں, الب پے تے سے بھی واقف نہیں, اور ہم باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی. مگر افسوس, حد افسوس, اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ جب تمہاری اصلاح ہو جاتی ہے, تم اس کی پرہیزگار ہو جاتے ہو, تو مومن جو ہوتا ہے وہ ہٹ درم نہیں ہوتا. حکمت و دنائی مومن کی گمشدہ میراث ہے, اور اقبال کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں جو صاحب دولات نہیں, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض و برکات نہ ملے تو وہ اس کا نام کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, مومن نہیں ہو سکتا. تو جو سرکار سے فیض و برکات حاصل نہیں کرتا. اور ایک طرف اقبال فرماتے ہیں کہ فکر حجازی اور حضرت محمد حسین کا فکر اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر ایک چیز ہی ہے, کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مظلوموں کو غلامی سے نجات دلائی, ان کے لیے بنیادی سہولیات اور مثالی معاشرہ تشکیل دی, اور اپنے غلاموں کو پوری دنیا کی تسخیر کے لیے جہاں جہاں غلام تھے ان کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے پوری دنیا میں کھلا دیا. جبکہ حضرت محمد حسین رضی اللہ عنہ بھی انسانیت کی نجات کے لیے نکلے. اور امام یزید کے ہاتھ میں بیعت ڈالے تو کیا ہونا تھا, یہ بیعت یہ تصور کی ہونی تھی کہ یزید جو حقیقت میں شیطانیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے, وہ ہر وہ وصف جو شیطان پسند کرتا ہے وہ کر رہا تھا. خواہش نفس کا شکار ہونا, شراب نوشی کرنا, قوانین کو ہاتھ میں لینا اور اپنی مرضی کے تحت قوانین کو تبدیل کرنا, وہ قوانین جس کو اتنی محنت سے رائج کیا گیا تھا, پہلے لوگوں کی اصلاح کی گئی تھی, اور یہی ابھی کی بات نہیں ہے. تمام انبیاء علیہ السلام اسلام کی پودے کو کی آبیاری کرتے رہے, اس کو پروان چڑھاتے رہے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل کی, اور پھر مثالی معاشرہ جب قائم ہو گیا, اب اسی معاشرے کو تباہی کے اسباب ایک وحشی درندہ انسان جس کو اپنے اخلاق و کردار سے عاری شخصیت تھی, جس کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں تھا, بلکہ ہر وہ کام جو اپنے خواہشی نفس کے لیے کرتا, اپنے نفس کو تسکین پہنچانے کے لیے, اپنے دل کو تسکین پہنچانے کے لیے کرتا, اور وہ حدوں کو کھلا. غلامیاں دو طرح کی, ایک غلامی وہ ہوتی ہے جو آپ اللہ کی غلامی تسلیم کرتے ہو, سرکار کی غلامی تسلیم کرتے ہو, ایسی غلامی آپ کو ہزار غلامیوں سے نجات دلاتی ہے. آپ موتا طاقت دولت کے سامنے نہیں جھکتے, آپ کسی بھی مادہ پرست شخصیت کے سامنے نہیں جھکتے, آپ اس کا نام کیا ہے کفر کے سامنے نہیں جھکتے, بلکہ آپ ڈٹنے والے ہوتے ہیں, اور اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے انتظار میں مضبوطی ہو. واقعہ کربلا سے دیکھتے ہیں یزید گڑگڑ کی طرح رنگ پل پل بدلتا ہے تاکہ اس کا اپنے ساتھ ساتھ دفاع کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کردار میں پختگی نظر آتی ہے, حق اور یقین نظر آتا ہے. تو یہ آج مسلمان کو تمیز ہے حق کیا ہے برا کیا ہے, مگر افسوس آدھا افسوس آج کا مسلمان سچ نہیں بولتا. آج جب مظلوم نظر آتے ہیں, کوئی بھوک سے گر رہا ہوتا ہے, کوئی انصاف کے لیے پکار ہوتا ہے, اور ہم بے حسی سے چل دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے غرض کیا, جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اچھے بندے ہیں وہ میرے لیے ہی محبت کرتے ہیں اور میرے لیے ہی نفرت کرتے ہیں, اور سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے. اور اللہ کا رنگ یہی ہوتا ہے کہ جب انسان اخلاق و کردار کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اسے اپنا نائب بنا لیتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت ہی حکم صادر کرتا ہے. ایسا حکم صادر کرتا ہے جیسے صوفیہ کا. صوفیہ نام دیکھ لیں, اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں امام کے پیرو کون ہیں, ہم دیکھتے ہیں تو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ, لال شہباز قلندر, حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ, پھر بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ, میاں محمد روشن رحمۃ اللہ علیہ, سید جماعت علی شاہ صاحب, بہت سارے صوفی اعظام جن کے میں نام عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ. اب اتنے سارے صوفی اعظام ہیں, بابا فرید الدین صوفی رحمۃ اللہ, نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ,
نظام الدین اولیاء امیر خسرو رحمۃ اللہ، اب اتنے زیادہ صوفیہ اعظام ہیں، میں گنوانا شروع کر دوں پوری ویڈیو اس میں چلی جائے. اب انہوں نے اپنے وقت کے یزیدوں فرونوں کو للکارا. خواجہ جی کا ہی ذکر دیکھ لیجئے، داتا صاحب کا ہی ذکر دیکھ لیجئے. داتا صاحب ادھر آئے ہیں تو رائے راست کے آگے وہ حاکم پنجاب تھے، ان کے پاس محل و دولت تھی، عہدہ تھا. یہ پنجاب اور انڈیا کا پنجاب تھا. جادوگر بھی تھے مگر رائے راست پہ آگے کیونکہ مد درویش کے قلب و نظر نے کام کیا اور گل کی گلاس نے دور کر دی اور حرکت اسلام میں داخل ہو گئے اور یوں یکدم سے انہوں نے مناظر پہچانے. اسی طرح جب ہم خواجہ صاحب کا دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ان کی افواج بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ ان کے جادوگروں سے بھی مقابلے ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کے جو انتہا پسند ہندو ہیں ان سے بھی مقابلے، یعنی کہ ہر طرح، کیونکہ ان کا مذہب مٹ رہا تھا. آج مسلمان کو برداشت نہیں کرتا، وہ تو پھر ہندو تھے، ان کا مذہب آج سے مٹ رہا تھا. اور نائب رسول جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اونگ میں انہوں نے دیکھا تھا تو اونگ آ گئی روزہ سود پر کہ حکم ہو رہا ہے سرکار کی طرف سے کہ ہندوستان چلے جو تنہا ہندوستان کی تشکیل کے لیے چلے گئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح مقابلہ تاریخ کے براق اٹھا کے دیکھ لیں، وہی مقابلہ جو فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا ہوا تھا، اسی طرح ہندوؤں نے رویہ اختیار کیا. حضرت خواجہ معین چشتی نے اور اللہ کا یہ وعدہ کہ میرے نبی کا فرمان کہ میرے دور کے لوگ جو ہیں وہ انبیاء سابقہ انبیاء کی نسل ہوں گے، کیونکہ کردار کی خوبصورتی ہوتی ہے. خبر ہوگی وہ ہم اوپر صوفی جو ہوتا ہے مدہوشی کے عالم میں ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ولی نبی ہوتے ہیں وہ ان سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں اور وہ حالت بیداری میں ہوتے ہیں اور وہ جذب و مستی خفیت ہوتی ہے صوفیہ میں. صوفیہ اپنی مرضی سے کرامات کا اظہار نہیں کر سکتا، اور جو انہوں نے اپنی مرضی سے کرامات کا اظہار کرتے ہیں وہ ان کی پکڑ بھی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا وہ اللہ اپنے دین و اختیارات کو اور روحانیت کے بادشاہ ایمانی طاقتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو اپنے اختیارات کو خدا کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں. اگر وہ ان کے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ذرا ور بھی باہر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ان سے اختیارات ہیں. ولایت ایک ڈگری نہیں ہے، ولایت ایک اخلاق و کردار کی وہ فتح ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، جن میں جو فقر کیا ہے، فقر اللہ ہی کی طرح بے نیازی اختیار کرنا، اور اس کا نام کیا ہے دنیا کی ہر معاشرت سے روگردانی اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایسا بنا دیتا ہے کہ نہ انہیں کسی قسم کا غم ہوتا ہے اور نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے، اور وہ تنہا کفر کے ایوانوں میں توحید کا پرچم لازم کرتے ہیں. یہی امام کے پیرو ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار اولاد سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی راہ میں پہلے یہ علم حاصل کرتے ہیں. حضرت غوث اعظم کا علم حاصل کرنے کا زمانہ دیکھ لیجئے، امام شافعی کا دیکھ لیجئے، امام ابو حنیفہ کا دیکھ لیجئے، امام احمد حنبل کا دور دیکھ لیجئے، یا اس کا نام کیا ہے یہ صوفیہ اعظام کا دور دیکھ لیجئے. حضور داتا گنج نے حدیث اور قرآن کا علم کیسے حاصل کیا، کس طرح ملکوں سفر کیے، کس طرح روحانیت کی منازل طے کی، اور کس طرح وہ اس مقام پہ پہنچ گئے کہ خدا بندے سے کچھ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اب یہ اتنی طاقتیں اگر ہوتی ہیں امام کے پیروں میں، کیونکہ امام کے پیروں بھی اپنے وقت کے یزید و فرونوں کو منہ نہیں لگاتے اور وہ حق کا پرچار کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو خدائی مخلوق پہ مسالم ڈالتے ہیں اور ان کو تباہ کرتے ہیں معاشرے کو، تو ان کو وہ منہ نہیں لگاتے. اور یوں وہ اس کا نام کیا وہ انسانیت کے نجات دہندہ کے طور پہ ابھرتے ہیں. پاکستان اس وقت بنا جب ایک شخص ایمان لے آیا تھا، تو آج دیکھیں پاکستان میں علیحدہ ہو گیا کیونکہ یہ صوفیہ اعظام کے قدموں کی برکت سے تھا. اب جو تھا وہ اسی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا تھا، جو فقر کی تلوار ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، آسان نہ ہو تو کلیمی کارے بے بنیاد. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک اپنا ساتھ دے دیا جو مشکل میں موسیٰ علیہ السلام استعمال کرتے تھے. اسی طرح فقر کی دولت جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اور یہ اللہ رحانیت کے بادشاہ ہوتے ہیں، انہیں باطنی قوتیں دی جاتی ہیں جن کے تحت یہ کائنات کا نظام چلتا ہے. اور مگر ظاہری طور کا پہ نظام سیٹ کرنے کے لیے بھی معاشرت کا قوتیں کار فرما ہوتی ہیں، مگر بدقسمتی کی بات دیکھیے آج ظاہر باطن میں یہ لوگ قوتیں مجھے مردہ نظر آتی ہیں، کیونکہ نہ تو باطنی طور پہ ایسی قوت در پردہ عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور نہ ہی ظاہری طور پہ کوئی قوت ایسی نظر آتی ہے جس کے مثالی معاشرہ تشکیل دیا جائے. کیونکہ اس کی وجہ یہ کردار زندہ نہیں، فاشن اپنا قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بھوک کاٹنی پڑتی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، احساس ذمہ داری ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. مگر آج تو جس طرح تربیتیں کا نظام ہی بدل دیا گیا، مردوں زن لنڈے کے ہو گئے. اب میں اپنے واقعے کی طرف آتا ہوں.
دیکھا جائے تو آج اچھا واقعہ کربلا کی بنیاد کیسے بنی شروع ہوئی؟ میں یہ بھی بڑا حیران ہوتا ہوں جب میں تحریک کے اوراق اٹھا کے دیکھتا ہوں تو یہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جو منافقین تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک مثالی معاشرہ تشکیل دے دیا گیا ہے، تو اسلام کے نظام کو میں بگاڑ کیسے پیدا کیا جائے، اسلام کے نظام میں بگاڑ پیدا کیا جائے تاکہ وہ اپنی من مرضیاں کر کے شیطانی کو پروان چڑھا سکیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے، اور حضرت عثمان غنی چونکہ دل کے بہت زیادہ نرم تھے، سزائیں نہیں دیتے تھے، حضرت عمر کے دور میں تو کسی کو ضرورت نہیں ہوئی، مگر جب آپ کی شہادت ہو گئی تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کا واقعہ بھی پیش آ جائے گا، اور کسی کو ضرورت بھی ہوتی عمر کے سامنے کھڑا ہونے کی، اور کیسر و قرصہ جس میں لرز جاتا تھا، اور اتنا مسالی نظام، یہ ایک چھوٹے سے پاکستانی نااہل نکمے بد کرداروں سیاستدانوں سے ہمارے جا رہے اور دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں، مگر حضرت عمر فاروق کا نظام دیکھیں کہ اتنی بڑی سلطنت کیسے و کیسا فتح ہو گیا، آج دنیا پہ حکومت چل رہی ہے، اور وہاں پہ تو نہ تو اس وقت نیٹ ورکنگ تھی، نہ ٹریولنگ کا نظام اتنا تیز تھا، مگر مضبوطی کے ساتھ گرفت اتنی زیادہ مضبوط تھی کہ ایک جگہ پہ بھیڑیا اور بھیڑ بکریاں کٹھا پانی پیتی ہیں، اور کسی کو جانوروں کو اس کا نام کیا ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لیں، تو عام انسان کو بڑی بات یہ ہوتی ہے خدا، اس کو کہتے ہیں خدا کا نائب، کہ پاؤں مارے اور زمین سے جو ہے وہ گڑیا کا نکل آئے، دریا سے پانی رواں ہو جائے، جس کو عورتوں کو اس کا نام قربان کیا جاتا تھا پانی جاری کروانے کے لیے، تو اللہ کے نائب جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح فیصلے نازل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سنتا ہے۔ حضرت عثمان جو تھے آپ جو تھے وہ نرم دل تھے، اور سرکار نے بھی شہادت کے متعلق بتا دیا تھا، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تو آپ سے مشورہ بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں تو ہم ان کو ان کو مٹا دیتے ہیں ہستی سے، آج تو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، مگر افسوس کہ منافقین کو حضرت عثمان کی نرم دلی کی وجہ سے بچنے کا موقع مل گیا، اور وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں قتل و غارت ثانی کا تھا، اور سرکار کی بھی حدیث تھی کہ آپ شفا دیے جاؤ گے، مگر اس وقت کافی منافقین کی بینڈ بج گئی۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ جو کی شہادت دیکھیں، وہ بھی اس کا نام کیا ہے، یہ منافقین ہی کا ایک جال تھا کہ اسلام کو کمزور کیا جائے، اسلام کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں وہ ان کو ختم کیا جائے، تاکہ اسلام جو ایک مثالی معاشرہ ہے، اسلامی حکومت نہیں پروان چڑھے گی، تو لہٰذا ایک اعلیٰ کردار والی شخصیات کو آہستہ آہستہ ختم کیا جائے۔ تو اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آپس میں اگر چپلیش تھی، مگر وہاں پہ قانون کو ہاتھ میں لے جا رہا تھا، یا کس طرح کی کھلم کھلا نہیں تھی، ایک جگہ احترام برقرار تھا، مگر یزید جو تھا وہ دلی طور پہ باقی تھا، وہ کھل کے اسلام کے مقابلے میں آ گیا، اور جس طرح اس نے عجیب حرکتیں کی اور تمام منافقین اس کے پرچم تلے جمع ہو گئے، اور یوں ایک کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ کوئی اس طرح کا بڑا واقعہ پیش آ سکتا، مگر وہ چونکہ منافقین پلاننگ مسلسل زندگی تھی جیسے میں بتا رہا ہوں، تو پھر یہ واقعہ پیش آ گیا۔ مگر جو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو امام کے پیر صوفیہ اعظام دیکھیں کیسے انہوں نے معاشرے میں اس مثالی معاشرہ قائم کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے قربانی لے لیتا ہے اور کسی کو غازی بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مسئلہ ہے، اور یہ تو واقعے کے متعلق اگرچہ پہلے سے ہر ایک کو پتا تھا، مگر اس کا نام کیا ہے، مگر یہ قدرت نے لکھ دیا گیا تھا، مگر اس کا نام کیا ہے، ذلت کن کے ہاتھوں میں جو خواہش نفس کا شکار تھا۔ اللہ تعالیٰ خود کسی کو برا نہیں بناتا اور کہتا کہ وہ برائی کرے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اس دنیا میں کہ کوئی اچھے راستہ اختیار کرتا ہے کہ کوئی برا راستہ اختیار کرتا ہے، تو جو برا راستہ اختیار کرتا ہے اس کو پنشمنٹ ملتی ہے، اور جو اچھا اسی کو سزا کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہی اپنی مرضی سے لوگوں کو برا بنانا اور سچا بنانا ہے تو پھر اس کا نام کیا اللہ تعالیٰ کا نظام، تو پھر تو انسان کہے گا کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ خود سے ہی اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ اسی چیز کے متعلق علامہ اقبال نے نفی کی کہ تو خود اللہ کی تقدیر کیوں نہیں مانتا، تو اس طرح کے عمل کر کے خدا تجھے اپنا نائب بنا کے دنیا کی اصلاح کے لیے چن لے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی بروں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں اگر واقعہ کربلا نہ آتا تو ہو سکتا ہے آج پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہوتا، کیونکہ اسلام کی جو جہاں پہ بہت زیادہ اسلام میں دیکھتا ہوں کمزور ہو گیا، وہ اسی واقعہ سے مجھے لگتا ہے کہ کمزور ہو گیا، اور اسلام کی شعائیں پوری دنیا میں نہ پھیل سکی، مگر پھر بھی جن کے دلوں کی حرارت اور ایمانی طاقت ہر تمام حسین کے جذبے کو لیتے ہوئے زندہ تھی، اور
اور انہوں نے عشق جام اور آپ کی امامت سے جو فیض و برکات حاصل کی تھی وہ آج بھی دنیا کو فتح کرتے نظر آتے ہیں، مگر افسوس آج کوئی اس پہ عمل درآمد کرنے والا بھی نظر نہیں آتا، اور وہ جو فخر کی دولت تھی وہ بھی دنیا سے مٹتی گئی، اور جو مسلمانوں کے مجاہد کا کردار تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا۔ آج قابلیت کی وجہ سے مسلمان بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سعودی عرب جس کو پورے عالم اسلام کی تشکیل کے لیے کام کر رہا تھا وہ صرف مغربی قوم کے ایجنڈا سیٹ کر رہا تھا کہ اپنی من چاہے نظریات چاہ رہا، اور یہ فرقہ واریت ہی کی وجہ سے ہے۔ آج اگر ایران کے اپنے نظریات ہیں، ان کی اپنی چپلشیں جاری ہیں، پاکستان کے اپنے نظریات ہیں، اس طرح جتنے اسلامی ممالک، مصر ہو جائے اس کے اپنے نظریات ہیں، اس کی بڑی ایک انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، آج فلسطین اور کشمیر میں مسلمان بتا رہے ہیں کوئی مدد کے لیے نہیں کر رہا، تو لہٰذا ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں، جبکہ آج دیکھا جائے تو گلی محلوں میں مظلوم کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی کھانا کھلاتے ہیں، سرکار کی حدیث ہے کہ غریب کو کھانا کھلاؤ، پھر کسی پہ ظلم مت کرو، چاہے کوئی بھی ہے، کیونکہ اسلام کردار سے پھیلتا ہے۔ تلوار تو ان کے لیے استعمال ہوئی تھی جو ہدے پھلانگتے تھے، جو خدا کے نظام کو چیلنج کرتے، جو کہتے تھے کوئی ہے جو امر جو ہمارے مقابلے میں ہے اور ہم تو شیطان کے پیروکار ہیں، تو پھر ایسے چند لوگوں کے سر کاٹنے پڑے اسلام کے ہیروز کو جو شیطانیت پھیلا کے انسانی کی زہر بولتے ہیں، جو انسان کے کو غلامی دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی بجائے وہ اللہ کی رحمت سے ناامید کرتے تھے، اور لوگ یوں ڈب ڈب کے زندگی آتے تھے، انہیں آزادی میسر نہیں تھی، انہیں یہ خدا خالق کائنات کو خدا نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ خود کو اپنی وہ جو طاقتور شخصیات تھی انہوں نے اس قدر ان کو نفسیاتی طور پہ اپنا غلام بنا لیا تھا کہ وہی ان کے خدا بن چکے۔ ایسے خداؤں کا خاتمہ کر دیا گیا، ایسے بت پرستوں کا خاتمہ کر دیا گیا جو خدا کے راستے میں روڑے ڈکاتے تھے، جو خدا کے پیغام پھیلنے سے روکتے تھے، خدا تک۔ اب صوفیہ نام کا پیغام دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ سے وابستگی کا پیغام دیتے ہیں تاکہ تمہارے دل میں تم اللہ کے نور سے دیکھو، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو پاکستان کا مارز وجود میں آ جانا کردار کی فتح تھی، خالی ہاتھ پاکستان ایریا، قائد اعظم محمد علی جناح کے متعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ قائد اعظم وہ بھی وقت آیا تھا جب قائد اعظم نیوز ہو کے یورپ چلے گئے تھے، باہر چلے گئے تھے کہ یہ ملک نہیں بن سکتا، مگر علامہ اقبال واپس لے کے آئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نویس نادی قائد اعظم اور قائد اعظم نے حالت بیداری میں سرکار سے فیض و برکات حاصل کی، اور خواجہ صاحب کا چلے جانا ہندوستان میں، اور مسلمان ہوتے ہیں تو پاکستان بنتا نا، تو مسلمان آئے، داتا صاحب آئے تو ادھر بھی مسلمانوں میں تعداد بڑھنے شروع ہو گئی، کفر کے بت پاش ہونے شروع ہو گئے، اور قائد اعظم جیسا لیڈر، عظیم لیڈر جس نے پتھر دل جو ہدایت سے دور تھے، ایسے دل جو پتھر ہو چکے ہوئے تھے، جن پہ نصیحت بھی اثر نہیں کرتی تھی، سرکار کی فیض و برکات سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پاکستان آدمی لیکن لگن سچی تھی، کردار کی پتہ تھی، وہ بھی مجبور ہو گئے کہ انہوں نے ان کی املاک چھین لی گئی، ان کی املاک چھین لی گئی، ان کی جانوں کو کے نذرانے پیش کر دیے، ان گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، مگر پھر بھی ان کی لگن سچی تھی، انہوں نے اپنے جذبے سے ایک لمحے کے لیے نہیں ہٹے، اور آج 14 اگست بھی جاری ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آج جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے کوئی واپڈا کا ملازم ہے، چاہے پولیس والا ہے، اگر وہ اپنے پیارے کا غلط استعمال کرتا ہے تو کیا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام سے انحراف نہیں کر رہا؟ کیا وہ ہمیں پاکستان کے وقت جنہوں نے قربانیاں دی تھیں تاکہ مثالی معاشرہ پروان چڑھ سکے اور اللہ کا پیغام نافذ ہو، تو کیا ان کے خون سے وہ مذاق نہیں کر رہے؟ کوئی بھی ہے، اب سیاستدان اگر خالی بیان بازی کر رہے ہیں اور ملک کو تباہ کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کو ہائے بھوک نہ ان کو بندر مان کی طرح انصاف دیا جاتا ہے اور انصاف اور اختیارت کا غلط استعمال ہوتا ہے اور قوم بدستور مسیح کی تلاش نہیں ہے، تو کیا وہ ان شہیدوں کے کا مذاق نہیں اڑا رہے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے بے شمار قربانیاں دی؟ آج
نظریاتی طور پہ اتنا فقدان نظر آتا ہے، اتنی پس سوچیں ان سیاستوں ان ملاؤں کی، ان مولویوں کی البے ابھی شروع نہیں ہوئی ان کے والے سے، اور ان کی باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے وہ روز خدا سے ملاقاتیں کرتے ہیں، یا ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے دین کے وہ بہت بڑے چیمپئن ہیں۔ اسلام کیا، اسلام کہتا ہے کہ تم کتنے باعمل ہو۔ علم ہونا ایک علیحدہ سی چیز ہے، عمل ایک علیحدہ سی چیز ہے۔ عمل کے بعد اگلی سیڑھی آتی ہے ادب کی، علم تو ہوتا ہے اس لیے کہ آپ بھٹکو نہ۔ اگر آپ کو قرآن و حدیث کے علم کے باوجود یا آپ کو گواہی کے باوجود یا بھٹک رہے ہو تو پھر تمیز کے تمہیں کوئی شعور نہیں، تم بے حس ہو، تمہارے ضمیر مردہ ہے، اور تم انسان ملانے کے بھی اہل نہیں ہو، بلکہ تمہارا ضعف چھوٹا ہے اور تم معیارات سے گھرے ہوئے ہو۔ اور اگر تمہارا علم تو ہے مگر تم عمل کر رہے ہو تو پھر آپ میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں آنی شروع ہوں گی، اور جب آپ باعمل ہو جاؤ گے، پریکٹیکل ہو جاؤ گے، تو آپ کے کردار پختہ ہو جاؤ گے، تو آپ میں ادب بھی رچ بس جائے گا۔ آگے پھر عشق کی منازل طے ہوتی ہیں۔ تو میں نے سابقہ جو ویڈیو بنائی تھی وہ حقیقت میں جو خواہش نفس کے خلاف جہاد تھا وہ اسی ہی کا تسلسل تھا، جو میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تھی محرم کے حوالے سے، تاکہ انسان جب سب سے بڑا جہاد اپنے جسم سے، اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اس کے بعد اس کے بعد شروع ہوتا ہے، اس کا نام کیا ہے، باطل قوتوں کے خلاف جہاد کرنا۔ تو لہٰذا یہ جو چیزیں تھیں میں نے آپ کو بتائیں کہ یہ پھر آتا ہے کہ انسان اس قابل ہوتا ہے۔ اب انسان جب اندرونی طور پہ کمزور ہوتا ہے تو اس کی سوچیں ہائی جیک ہو جاتی ہیں، جیسے میں نے ہائی جیکنگ کے والے سے ویڈیو بنائی۔ پھر آپ کس طرح پاسبل ہے، ممکن ہے کہ تم لوگ کفر کے خلاف ڈٹ جاؤ گے، اور پھر ایسے میں جب آپ کو معاشی طور پہ بھی مضبوط نہیں ہوگے تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کے چلو گے، یہ ناممکن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا افسوس ہوتا ہے کہ جن مقاصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا نہ تو وہ پورے ہو سکے، اور نہ ہی ہم اچھے مسلمان بن سکے، بلکہ آج کا مسلمان عہدہ نظر آتا ہے، اور اسلام کی تقریر ختم ہو کے رہ گئی، اور اللہ کا پیغام بھی پوری دنیا میں پھیلنا تھا وہ نہ پھیل سکا، اور افسوس ہوتا ہے ایسے من چاہے نظریات میں خواہش نفس کی اس کا نام کیا ہے پرستش کرنے کی۔ تو ایسے میں دنیا کے مظلوم آج امام کو پکارتے ہیں، امام کے نائب کو پکارتے ہیں تاکہ وہ پھر سے آئے اور اس دنیا میں انسانی معاشرے میں یا ان کی مظلوموں کی مدد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خدائی کا نائب کا تصور اسی میں پورا ہوتا ہے جب انسانی کو نصیحت ملتی ہے، اور افسوس یہ کردار کی بلندی کے بغیر اس لیے پورا نہیں ہوتا یہ منصب۔ تو اس لیے صوفیہ اعظام کئی سالوں غاروں جنگلوں بیابانوں میں گزارتے ہیں، اور جب ان کے کردار میں پختگی آتی ہے، انسان ان کے لیے تڑپتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی پکار سنتا ہے اور انسان ان کو نجات دے دیتا ہے۔ مگر یہاں پہ خالی کاموں سے کچھ نہیں ہوتا۔ خدا حافظ، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے علماء دین ہے، چاہے عام